अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट क्लास में हमने मुरक्कबे निस्बती पढ़ा था। मुरक्कबे निस्बती क्या था? दो अल्फाज इस तरह मिलें कि पहला लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ की तरफ मंसूब हो जाए। मिसाल के तौर पे किताब था, ठीक है, हमने किताब को किसकी तरफ मंसूब कर दिया था? अल्लाह की तरफ। किताबुल्लाही, क्या तर्जुमा हो गया था इसका? अल्लाह की किताब। इसी तरह एक वर्ड था हमारा रब, किसकी तरफ मंसूब कर दिया था हमने? ज़मीन की तरफ, रब्बुल अर्दी। इसी तरह एक वर्ड था हमारा इबाद, ठीक है, इसको किसकी तरफ मंसूब कर दिया था हमने? रहमान, इबादुर रहमानी, रहमान के बंदे, ठीक है। मैं बग़ैर तमहीद के अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्लास भी हमारी मुरक्कबे निस्बती है। मुरक्कबे निस्बती पे कुछ और बातें इंशाअल्लाह करते हैं। एक लफ्ज़ की निस्बत दूसरे लफ्ज़ की तरफ की है। किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल। अब गौर करें, ऐसा भी तो मुमकिन है किसी लफ्ज़ की निस्बत मैं अपनी तरफ कर दूँ। मेरी किताब, तो मैं भी तो एक लफ्ज़ हूँ ना, अगर ग्रामर के हिसाब से देखें, मैं, ठीक है। मेरी किताब, हमारी किताब, उसकी किताब, तुम्हारी किताब, उनकी किताब, तो ये भी तो निस्बत हो रही है। गौर करें कि मैंने किसी लफ्ज़ की निस्बत अपनी तरफ कर दी, ठीक है। तो आज क्लास में जो इस मुरक्कबे निस्बती के बारे में पढ़ेंगे उसका ताल्लुक़ मेरे और हमारे से है। इंग्लिश में मेरे और हमारे को क्या कहते हैं? माय, आवर, ठीक है। यानी आज इस क्लास में हम मुरक्कबे निस्बती ही पढ़ेंगे, लेकिन जो भी अल्फाज हैं उनकी निस्बत या तो मैं अपनी तरफ करूँगा मेरी, या हमारी तरफ करूँगा हमारी, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसी लफ्ज़ की आपको निस्बत करके दिखाता हूँ। किताब अभी किसकी तरफ निस्बत थी? अल्लाह की तरफ। अगर मुझे किसी भी लफ्ज़ की निस्बत अपनी तरफ करनी है, मेरी किताब, ठीक है, तो उस लफ्ज़ के आखिर में सिंपल या साकिन लगा दें। क्या लगा दें? या साकिन। इसके लगाने से क्या ट्रांसलेशन हो जाएगी? माए की। जैसे किताब लिखा हुआ है तो क्या लगा दूंगा मैं इसके आखिरी में? इसकी आदि अशकल करूँगा और क्या लगा दूंगा? किताबी। इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? मेरी किताब। इसी तरह अगर मैं रब अल अर्स, रब्बुल अर्स, अभी अर्स रब की निस्बत अर्स की तरफ थी, ज़मीन की ज़मीन का रब, सॉरी, अब मैं बोलूँ मेरा रब, तो मैं क्या कर दूंगा? रब्बी। समझ आ रहा है? इसी तरह इबादुर रहमान, रहमान के बंदे, अब मुझे बोलना है मेरे बंदे। यानी जब अल्लाह ताला कलाम करेगा कि अल्लाह तबारक व ताला बोलेगा मेरे बंदे, तो ये मेरा कलाम नहीं है। ये कुरान में जब अल्लाह ताला कलाम करेगा तो मेरी की निस्बत अल्लाह की तरफ होगी, यानी वो अल्लाह की बात है। तो अल्लाह कहेगा इबादी, क्या तर्जुमा होगा? मेरे बंदे, ठीक है। तो जहाँ पर भी लफ्ज़ के आखिरी में या साकिन नज़र आएगी उसका तर्जुमा क्या होगा? मेरा, मेरी, मेरे। क्या तर्जुमा होगा? वापस मेरा या फिर मेरी या फिर, अब आप बोलेंगे हमें पता कैसे चलेगा? आपने खुद तर्जुमा किया। इसका किताब, इसका तर्जुमा क्या था? मेरी किताब। इसका तर्जुमा मेरा रब। इसका तर्जुमा आपको पता ही नहीं चला, आपने कब मेरा, मेरी, मेरे कर दिया, ठीक है। जिस तरह माए का तर्जुमा होता है इसी तरह या साकिन का तर्जुमा एज इट इज़ इस तरह होगा। कोई मुश्किल है? अब जो भी लफ्ज़ हमने किसी लफ्ज़ को किसी लफ्ज़ के साथ निस्बत दी थी ना, अब उन तमाम लफ्ज़ को हम अपनी तरफ निस्बत, मेरी तरफ निस्बत देते हैं, ठीक है। मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये। सिंपल पेज नंबर 37 निकालें। आज की क्लास भी बहुत आसान है इंशाअल्लाह। रहमती, सलाती, आयाती, मेरी आयात, मेरी निशानियाँ। जहाँ पर भी मेरी का तर्जुमा आ रहा है ना, इससे मुराद है अल्लाह ताला का कलाम है। ये अल्लाह ताला कह रहा है मेरी आयात, ठीक है। तो इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह ताला कह रहा है मेरी आयात। ममाती, अब जो नया वर्ड आएगा मैं सिर्फ वो समझाऊंगा, ममात, ठीक है। ममात, ममात कहते हैं मरना। ममात का तर्जुमा क्या होता है? ममाती, मेरा मरना, ममाती, मेरा मरना, ठीक है। इब्नी, मेरा बेटा। नुसुख,
ایک نیا لفظ آ گیا, اس میں کافی نئے لفظ آئیں گے, ٹھیک ہے. نسک, نسک کہتے ہیں قربانی کو, نسکی میری قربانی, ٹھیک ہے. وہ آیت یاد آ رہی ہے, کسی بچے نے پڑھی ہے, میرا مرنا میرا جینا میری قربانی میری نماز, یہ اس آیت میں آئے گا انشاءاللہ. اسی کلاس کی ایکسرسائز میں وہ آیت بھی آئے گی. میرا مرنا میری قربانی اور صلاتی میری نماز, ولی, شاباش. دیکھیں یہ ولی, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ولی یون, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مددگار. اس میں کیا ایڈ کر رہا ہوں؟ یا ساکن, یہاں پر بھی یا ہے, یہاں پر بھی یا ہے. اب دیکھیں کس طرح بنے گا یہ, ولی, یہ تو یا اس کا ہے, ایک اور یا لگا دوں گا میں, ٹھیک ہے. ولی میرا مددگار, ولی میرا مددگار. ارضی میری زمین, امی میری ماں, ابی وجہی, وجہ کسے کہتے ہیں؟ چہرے کو, وجہی میرا چہرہ. ضعیفی, ضعیف, ضعیف نہیں ہے یہ, ضعیف ہے, ضعیف, وہ ضعیف, یہ ضعیف ہے, ٹھیک ہے. ضعیف, ضعیف مہمان کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ضیوف آئی تھنک اردو کی کتابوں میں بچوں کو پڑھاتے تھے ضیوف, ٹھیک ہے. اس کی ضیوف جمع آتی ہے. ضعیفی میرا مہمان, ضعیفی, اور ضعیف عین کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ کمزور ہوتا ہے, ضعیف مہمان, ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بولیں گے کہ میرے مہمانوں کے, یہ میرے مہمان ہیں. یا حضرت لوط علیہ السلام بھی بولیں گے کہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرو. ضعیفی میرے مہمان. قیدی, قید کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ چال, ٹھیک ہے, چال بازیاں. قیدی میری چال. ذکری میرا ذکر. رأسی, رأس کسے کہتے ہیں؟ رأس سر, ٹھیک ہے, ہیڈ. رأسی میرا سر, رأسی میرا سر. باڈی پارٹس میں سے قرآن کے اندر بہت سارے الفاظ آئے ہیں. آنکھ کا تذکرہ آیا ہے, ٹھیک ہے, داڑھی کا تذکرہ آیا ہے, اور سر کا آیا ہے, پیٹ کا آیا ہے. اس طرح بہت سارے الفاظ آئے ہیں. کان کا بھی آیا ہے, آنکھ کا بھی آیا ہے, ہاتھ کا بھی آیا ہے, دل کا آیا ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ. تو رأسی میرا سر, اور عینی میری آنکھ. عبادتی میری عبادت. لعنتی بیتی حیاتی قومی. عدوی میرا دشمن, میری دشمن میرا دشمن. عدوی میرا دشمن. جنتی یدی, ید کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ, یہ بھی باڈی پارٹ ہے, ٹھیک ہے. یدی میرا ہاتھ. قلبی غضبی. صراطی میرا راستہ. سبیلی دونوں کا ترجمہ راستہ ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم اتنی گہرائی نہیں پڑھ لے کہ اگر ایک ترجمے کے 2 لفظ قرآن میں آئے ہیں تو کیا ڈفرینس ہے. ترجمہ ابھی ہمارے لیے برابر ہے, ڈفرینس ہے بالکل, راستہ ہے, دونوں کا ترجمہ راستہ ہے, ٹھیک ہے. صراطی, سبیلی, بطنی, بطن, بطن کہتے ہیں پیٹ کو, ٹھیک ہے. بطنی میرا پیٹ, بطنی میرا پیٹ. محیایا, اس کو چھوڑ دیں ابھی. رسولی, محیایا بھی چھوڑ دیں, ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. رسولی. لسانی. لحیتی, لحیہ داڑھی کو کہتے ہیں. ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کو بولیں گے کہ میری داڑھی نہ پکڑو, میری داڑھی, تو وہاں پہ کیا بولا تھا انہوں نے؟ لحیتی میری داڑھی. لحیتی میری داڑھی. لحیہ, لحیتن, اس کی اگر میں یا ہٹاؤں تو یہ اس طرح بنے گا, یہ شکل لحیتن, اس طرح بنے گی یہ شکل, ٹھیک ہے. گولتا ہے, گولتا ملاتے وقت لمبی تا بن جاتی ہے. لحیہ داڑھی. لحیتی. نعمتی امری. ربی یسر ولا تعسر, والی دعا. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری, میرا معاملہ, ٹھیک ہے, آسان کر دے میرا معاملہ. تو قرآن میں بھی امری آئے گا. عصایا, اس کو چھوڑ دیں. قولی میرا قول, میری بات. نفسی. اہلی, شاباش. اہل مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, اہل و عیال, اہل و گھر والے. تو اہلی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میرے گھر والے. اہلی میرے اہل و عیال, میرے گھر والے. دینی, عذابی, ٹھیک ہے. اب 3 ورڈ چھڑوائے میں نے, اس پہ غور کریں. کوئی ورڈ ایسا ہے جو سمجھ نہ آیا ہو؟ اب غور کریں. عصا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ لاٹھی, شاباش, چھڑی, ٹھیک ہے. اس کو پڑھو,
ان کو نہیں پڑھ سکتے. تو جہاں پر یا پڑھا نہیں جا سکتا نا تو وہاں پہ ساکن کی جگہ زبر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عصائی تو کیا پڑھے, عصائی تو پڑھا نہیں جا سکتا, تو عصایا عصا, تو یہ یا کون سی ہے, ساکن والی, میری لاٹھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بولیں گے یہ. اسی طرح رؤیا, رؤیا کہتے ہیں خواب کو. ٹھیک ہے, اگر میں یا پہ ساکن لگاؤں پڑھا جا سکتا ہے, رؤیائی نہیں, تو کیا کریں گے, رؤیا یا میرا خواب. تو جہاں پر یا ساکن نہیں پڑھا جاتا وہاں پہ یا ساکن کی جگہ کیا لگائیں گے, زبر. تو یعنی ساکن بھی آ سکتا ہے, اور سمجھ آ گئی. تو اس کا ترجمہ مائے ہوگا, مائے, میرا, میری, میرے. اسی طرح محیا, ٹھیک ہے, محیا کہتے ہیں زندگی نہیں, زندگی کو تو حیات کہتے ہیں, زندگی کو کیا کہتے ہیں, غور کریں, اگر یہ ہوگا حیاتی میری زندگی, محیا جینا. ٹھیک ہے, میرا جینا, محیا میرا جینا, فرق ہے, زندگی میری زندگی اور میرا جینا. ٹھیک ہے, میرا جینے کا انداز, محیا یا میرا جینا. تو مرکب نسبتی ہی ٹاپک چل رہا ہے, لیکن اب ہم نے کیا کیا, الفاظ کو اپنی طرف منسوب کر دیا. سمجھ آ رہا ہے. تو آج ہمیں 2 ٹاپک کور کرنے ہیں, مائے اور اور. مائے اور اور. اور کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہمارا. اسی طرح میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں رب. ٹھیک ہے, اب میں بولوں گا ہمارا رب. اسی طرح میں لکھ رہا ہوں کتاب, میں بولوں گا ہماری کتاب. اسی طرح میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں عباد, میں بولوں گا ہمارے بندے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہم کہیں گے ہمارا رب, یہ اللہ تعالیٰ کہے گا ہماری کتاب, یہ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے یہاں پہ چھوٹی یہ لگایا تھا ربی, اگر اس میں ہمارے کا مفہوم پیدا کرنا ہے کہ اپنی طرف منسوب کرنا ہے تو سمپل آخری میں نون الف زبر نہ لگا دیں گے. اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ لگائیں ربنا, کیا ترجمہ ہو جائے گا, ہمارا رب. کتابنا, ہماری کتاب. عبادنا, ہمارے بندے. اب غور کریں, نا کا ترجمہ ہم اردو میں کس طرح کریں گے, ہمارا, ہماری یا ہمارے. یہاں پہ کیا ترجمہ کیا آپ نے, ہمارا رب. یہاں پہ کیا ترجمہ کیا, ہماری کتاب. یہاں پہ کیا ترجمہ کیا, ٹھیک ہے, ہمارا, ہماری, ہمارے, خود آپ کو محسوس ہو جائے گا. رسولنا, رسولنا ترجمہ کریں, ہمارا رسول. رسولنا, ہمارے رسول. ٹھیک ہے, انفسنا, ہماری جانیں. نفسنا تھوڑی بولا ہے, اگر نفسنا ہوتا تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا, ہماری جان. یہ انفسنا ہے, ہماری جانیں. انفس جمع ہے نا, تو ہماری جانیں. قلوبنا, ہمارے دل. اور اگر ہوتا ہے قلبنا, ہمارا دل. شاباش. اموالنا, ابا, باپ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ابانا, ہمارے والد, ہمارے باپ. ٹھیک ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کو, جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پکڑ لیا تھا تو ان کے بھائیوں نے کیا بولا تھا کہ ہمارے باپ بیمار ہیں, چھوڑ دیجیے ان کو. تو وہاں پہ یہ لفظ آئے گا ہمارے باپ, ہمارے ابو. اسی طرح ابا بھی باپ کو کہتے ہیں, اور اسی طرح ابو بھی باپ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ابو نا, اس کا ترجمہ بھی کیا ہوگا, اس کا ترجمہ بھی کیا ہوگا, ہمارے باپ. اور ابا کی جمع کیا آتی ہے, اردو کا ورڈ ہے آبا. آبا و اجداد نہیں کہتے ہم, آبا و اجداد, تو باپ بہت سارے, یعنی دادا پر دادا. ابا انا, ابا انا, ہمارے باپ دادا, ہمارے. اس کا ترجمہ ہمارا باپ, ہمارے ابو, اور ہمارے آبا و اجداد. تو آبا اب کی جمع کریں گے تو آبا. ملتنا, ہماری ملت. عبدنا, روحنا, ہماری روح. روحنا, ہماری روح. اب یہ ترجمہ ہے نا, یہ ورڈ روح, قرآن میں روح اللہ تبارک و تعالیٰ جب بولے گا روحنا, ہماری روح, تو وہاں سے روح کا مطلب فرشتہ ہوگا. فرشتوں کو اللہ کیا بولے گا, روح. تو یہاں پہ کرو ہمارا فرشتہ. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کا قول ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس نام سے پکارا ہے, روح الامین. ٹھیک ہے, امانت دار روح. تو روح کا مطلب فرشتہ. روحنا, ہمارا فرشتہ. آیاتنا, ذریات. شاباش.
ذریاتنا، ذریات اولاد کو کہتے ہیں، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں. ذریاتنا، رحمتنا، عطاؤنا، ہماری عطا، سفرنا، ہمارا سفر، نصرنا، ہماری مدد، ازواجنا، ترجمہ کریں، ازواجنا. ایک دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا. اگر وہ دعا کوئی مرد مانگے گا تو ازواج کا ترجمہ بیویاں ہوگا، اور اگر وہی دعا عورت مانگے گی تو اس ازواج کا ترجمہ شوہر ہوگا. آپ کو یاد ہوگا ازواج کا ترجمہ میں نے یاد کروایا تھا پیر. ٹھیک ہے، اللہ ہمارے پیئرس کو، ہمارے بیویوں کو، اگر بیوی مانگ رہی ہے تو اللہ ہمارے شوہروں کو. تو اگر میں اپنے حساب سے بولوں تو ازواجنا، ہماری بیویاں، بیوتنا، ہمارے گھر، ارضنا، ہماری زمین، سنتنا، ہمارا طریقہ، ہماری سنت، ہمارا طریقہ، ابونا، ہمارے ابو، جندنا، ہمارا لشکر، اور جنودنا، ہمارے لشکر. ٹھیک ہے، ہمارے لشکر، رسولنا، آلہتنا، ہمارے معبود، آلہتنا، آلہہ کس کی جمع ہے؟ الہ کی جمع ہے، ہمارے الہ، شرکاؤنا، ہمارے شرکا، یعنی اللہ کے ساتھ جس کو ہم شریک کرتے ہیں وہ شرکا، شرکاؤنا، ہمارے شرکا. کافر حسرت بھری نگاہوں میں بولیں گے اللہ یہ ہمارے شرکا ہیں کہ جن کو ہم تیرے ساتھ شریک کرتے تھے، آج یہ انکار کر رہے ہیں، آج یہ ہم سے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں پتہ. اللہ یہ ہمارے شرکا ہیں. آباؤنا، شہادتنا، ہماری گواہی، اہلنا، ہمارے اہل، ہمارے گھر والے، ولینا، ہمارا مددگار. ہمارے تو ترجمہ نہیں آئے گا نا، یہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. ولی جمع ہے، وہ ہے واحد ہے، تو ہمارا مددگار. اور اگر اس کی جمع بناؤں تو کیا ہوگا؟ تو اب اس کا ترجمہ ہوگا ہمارے مددگار. ہمارا مددگار، ہمارے مددگار. یہ ہمارے یہاں سے بدل رہا ہے، یہ واحد ہے تو اس لیے ہمارا مددگار، اور یہ جمع ہے تو ہمارے مددگار. ہمارا، ہماری، ہمارے. اردو والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا، ہماری، ہمارے کب کہاں پہ کون سا لگاتا ہے. جمع واحد کا فرق ہے یہ. ٹھیک ہے، میں اس میں نہیں جا رہا، پھر خواہ پھر اردو کی کلاس ہو جائے گی یہ. رزقنا، رحمتنا، اعمالنا، ہمارا اعمال یا ہمارے، اور اگر تو عملنا، ہمارا عمل، اور اعمالنا، ہمارے اعمال، امرنا، ہمارا فیصلہ، ہمارا حکم، ہمارا معاملہ. ٹھیک ہے، امر کے 3 ترجمے تو یاد کر لیں، معاملہ، فیصلہ اور حکم. ہمارا حکم، ہمارا فیصلہ، ہمارا معاملہ. اگر دیکھا جائے تو قریب قریب ترجمے ہیں یہ. ٹھیک ہے، حجتنا، ہماری حجت کا ترجمہ ایک دلیل بھی ہوتا ہے، دلیل، بحث و مباحثہ کرنا. ٹھیک ہے، ہماری دلیل، ہماری حجت. کلمتنا، ہمارا کلمہ. حیاتنا، ہماری زندگی. جندنا. بس آج کی کلاس میں یہی پڑھنا تھا ہمیں. مشکل ہے، اور یہ قرآن کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہر دوسری تیسری آیت میں مائے یا اور کا ترجمہ آپ کو مل رہا ہوگا، ہر دوسری تیسری آیت میں. یعنی کوئی نہ کوئی ایک ایسا لفظ ہوگا جو منسوب ہو رہا ہوگا یا پھر نا کی طرف. اگر یا کی طرف منسوب ہو رہا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میرا، میری. اور اگر نا کی طرف منسوب ہو رہا ہے تو ہمارا، ہماری، ہمارے. تو کہ مرکب نسبتی کا ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، میں نے بولا اس کے ساتھ یہ بھی کور کروا دوں. ٹھیک ہے، پیج نمبر 38. ایز یوزول ہم ایکسرسائز سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ایک کوئی نہ کوئی ورڈ سیکھتے ہیں. غیر، اس کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہے. کیا ترجمہ ہے؟ علاوہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ علاوہ. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور وہ کیا آپ آج دے رہا ہوں میں آپ کو، بغیر. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اردو کا ورڈ ہے بغیر. ٹھیک ہے، عربی میں کس طرح بولتے ہیں؟ بغیر. اور اردو میں کس طرح بولتے ہیں؟ بغیر. اب اس کی آیت دیکھتے ہیں. حرمت، تھوڑی سی مشکل آیت ہے، آسان آیت آپ کر لیے گا. اوپر والی تھوڑی سی مشکل ہے، یہ میں کروا رہا ہوں. حرمت، اور بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو غور سے سمجھیے گا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر
वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, ठीक है। हुर्रिमत हराम कर दी गई, अलैकुम तुम पर, इसका तर्जुमा भी नहीं करें, हराम कर दी गई तुम पर, हराम कर दिया गया तुम पर, अल मैतत, उसका तर्जुमा याद करना है आपको, मुर्दार, मैता मुर्दार, तुम पर हराम कर दिया गया, क्या हराम कर दिया गया, मुर्दार, इसका तर्जुमा याद करना है, वद्दम, खून, दम किसे कहते हैं, ठीक है। तुम पर हराम कर दिया गया मुर्दार और खून, और इसका तर्जुमा बताएं मुझे, लहम किसे कहते हैं, गोश्त, लहम किसे कहते हैं, और लहम, लहमुल खिंजीर की कहाँ से, कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब निस्बती, ठीक है। लहमुल खिंजीरी, खिंजीर का, अब गिनते जाएं, अल्लाह कह रहा है तुम पे हराम कर दिया गया, पहली चीज़ क्या हराम की, मुर्दार, ठीक है। समंदर के अलावा जो भी जानवर मुर्दार होगा वो हराम है, चाहे हलाल जानवर हो, और खून, खून नहीं खा सकते, पी सकते, और तीसरा सूअर का गोश्त। अच्छा, मैंने ये लफ्ज़ सूअर बोला तो लोग कहते हैं कि क्यों ज़बान से बोल रहे हो, तो हमारी ज़बान, हमारी लैंग्वेज में सूअर कहते हैं, और अरेबिक में क्या कहते हैं, खिंजीर। तो जब कुरान में लफ्ज़ आया तो उसमें कोई एतराज़ नहीं है, तो हमारी उर्दू में क्यों एतराज़ है, ठीक है। जो बुरी बात है वो ज़बान से हम कह रहे होते हैं, और खामखी हमने ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं। तुम पर हराम कर दिया गया मुर्दार, खून और खिंजीर, इसको, इसका तर्जुमा छोड़ दें, और वो चीज़ जो ज़िबा की जाए, इसका तर्जुमा क्या है, और वो चीज़ जो ज़िबा की जाए, और जो ज़िबा की जाए, इसका तर्जुमा क्या है, ये आपको याद नहीं करना, यह भी आपको छोड़ दें, एक ये वर्ड छोड़ दें और एक ये वर्ड छोड़ दें, और वो चीज़ भी हलाल है जो ज़िबा की जाए, ली के लिए, गैरिल्लाह, गैर का तर्जुमा क्या है, गैरिल्लाह, अल्लाह के अलावा के लिए, और हर वो चीज़ जिसको ज़िबा किया गया हो, ली गैरिल्लाह, अल्लाह के अलावा के लिए, हर वो जानवर जो अल्लाह के अलावा के लिए ज़िबा किया जाए ना, वो भी हराम है। कुरान का कितना वाज़ेह दो टोक फ़ैसला है। तो असल में ये समझाना था आपको, असल में, ठीक है, असल में ये समझाना था आपको, गैर, गैर का तर्जुमा क्या है, अलावा, गैरिल्लाह, अल्लाह के, और ली का तर्जुमा क्या है, के लिए, अल्लाह के अलावा के लिए। वापस, हराम कर दिया गया तुम पर मुर्दार, खून और सूअर का गोश्त, और जो ज़िबाह किया जाए अल्लाह के अलावा के लिए, गैरुल्लाह के लिए, और जो गैरुल्लाह के लिए ज़िबाह किया जाए। इसी तरह बेगैर की एक मिसाल दे रहा हूँ, आगे तो बहुत सारी मिसालें हैं ताकि आप समझ लें गैर और बेगैर का तर्जुमा। अल्लाहु, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावात बिगैर अमद, अमद किसे कहते हैं, अमद इन किसे कहते हैं, अमद, सुतून, ठीक है, इसका तर्जुमा क्या है, पिलर, सुतून। अब देखें, अल्लाह वो ज़ात है जिसने, इसका तर्जुमा भी छोड़ दें, अल्लाज़ी, ठीक है, अल्लाह वो ज़ात है जिसने रफ़ा, बुलंद कर दिया, अस्समावात, आसमानों को, अल्लाह वो ज़ात है जिसने बुलंद कर दिया आसमानों को, बिगैरी अमदिन, सुतून के बग़ैर, सुतून के बग़ैर। तो ये गैर और बिगैर तकरीबन मुरक्कब निस्बती के एतबार से इस्तेमाल होते हैं। तो बीच में क्या तर्जुमा आता है, काकीके का, सुतून के बिगैर, यानी बिगैर का तर्जुमा क्या है, बग़ैर, सुतून के बग़ैर। यहाँ पे काकीके का तर्जुमा कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर ये अलिफ लाम और तनवीन नहीं है, और इसके बाद वाला ज़ेरो वाली हालत में है, यहाँ पे अलिफ लाम तनवीन नहीं है, उसके बाद वाला, तो इसलिए मुरक्कब निस्बती में मैंने आपको वो लफ्ज़ दिए हैं जो इस्तेमाल ही मुरक्कब निस्बती की तरह होते हैं। तो गैर और बिगैर का तर्जुमा समझ आया। इसकी और भी मिसालें वो आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। गैर मतलब अलावा और बिगैर मतलब बग़ैर। अल्लाह वो ज़ात है जिसने आसमानों को बुलंद कर दिया सुतून के बग़ैर। अब आ जाएँ या साकिन और नून अलिफ ना पर, माए और अवर। इन्नल्लाह रब्बी, तर्जुमा कर लें, तर्जुमा करें, इन्नल्लाह रब्बी, बेशक अल्लाह, रब्बी मेरा रब है। इसी तरह इन्ना, बेशक, वली, क्या तर्जुमा होगा, वली मेरा मददगार, बेशक मेरा मददगार अल्लाह है, बेशक मेरा मददगार अल्लाह है खुद ब खुद अभी एडिटिंग कर दें, इंशाल्लाह 2 क्लास बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बेशक अल्लाह मेरा रब है, बेशक मेरा मददगार अल्लाह है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ गौर करना है, छोटी है पर, रब्बी वली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयत, इन्ना इब्नी, इब्नी का तर्जुमा क्या है, बेशक मेरा बेटा, मिन का तर्जुमा क्या है, से, अहली
میرے گھر والے سے، میرے گھر والوں سے، بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے کا ترجمہ آخری میں ایڈیٹنگ کرتے ہیں، بے شک میرا بیٹا میرے اہل کسے کہتے ہیں؟ گھر والے، میرے گھر والوں سے ہے۔ یہ کس نے بولا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔ جب عذاب آ گیا تھا تو حضرت نوح نے علیہ السلام اللہ سے فریاد کی کہ اللہ میرا بیٹا بھی ہلاک ہو رہا ہے، اللہ وہ تو میرے اہل سے ہے، وہ تو میرے گھر والوں سے ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، اس کے اعمال صحیح نہیں ہیں۔ اور علی سننے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قل کا ترجمہ چھوڑ دیں، قل آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا بے شک صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا اور میرا جینا، میری زندگی نہیں میرا جینا، فرق ہے۔ تفسیر میں جائیں گے تو آپ بڑی زبردست اس کی وہ ہے کہ جینے کا سٹائل، زندگی نہیں، محیایا میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب العالمین ہے، رب العالمین اللہ کے لیے ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور میں سپرد کرتا ہوں، افوض کا ترجمہ ہے میں سپرد کرتا ہوں، اس کا ترجمہ آپ کو نہیں کرنا، امری اپنا معاملہ، اور میں اپنا معاملہ سپرد کرتا ہوں اللہ کی طرف، الی اللہ اللہ کی طرف، ان اللہ بصیر بالعباد بے شک اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ ٹھیک ہے، یہ یا والی مثالیں ہو گئیں۔ ان نیچے آ جائیں، ان ربنا لغفور شکور، ان بے شک ربنا ہمارا رب، لغفور لا کا ترجمہ چھوڑ دیں، ان بے شک ربنا ہمارا رب غفور بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، شکور قدردانی کرنے والا ہے۔ 2 آیتیں اور کروا رہا ہوں، پھر آج ہماری کلاس ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، مشکل تو نہیں ہے آج کی کلاس؟ یہ ایکسرسائز لازمی کوشش کیا کریں۔ اللہ آواز آنی چاہیے، صرف 1-2 بچوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے مجھے۔ اللہ ربنا ترجمہ کریں، شاباش، اللہ ہمارا رب ہے، وا ربکم، کم ابھی چھوڑ دیں، کم کا مطلب ہوتا ہے تمہارا، جس طرح ہمارا اس طرح کم کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ لنا لی کا ترجمہ کیا تھا؟ جب نا کے ساتھ لی ملتا ہے تو لا بن جاتا ہے زبر کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، لنا ہمارے لیے، لنا یہ آگے انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا، لنا ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم یہ رہا نا کم تمہارے لیے، یہ نیکسٹ کلاس میں آ رہا ہے، اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال۔ مشکل ہے کوئی؟ اللہ ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ مشکل ہے قرآن مشکل ہے۔ کتنی کلاسیں ہو گئی آج؟ 12 ہے۔ ابھی ہماری کتنی کلاسیں رہتی ہیں؟ 12 گھنٹے نہیں ہوئے ابھی ہمارے، آپ ہی نہیں سمجھے 12A 12B پارٹس میں آ رہے ہیں، 12 گھنٹے نہیں ہوئے ابھی ہمارے، 50 گھنٹے کا کورس ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ یقین رکھیں۔ آخری آیت موسٹ امپورٹنٹ، ربنا ہب لنا من ازواجنا، سب سے پہلے جوڑ کے ترجمہ نہیں کیا کریں، ٹکڑوں پر فوکس کیا کریں۔ آپ آیت کو کتنے حصوں میں توڑ سکتے ہیں، جتنے حصے میں توڑیں گے نا اتنا اچھا ہے آپ کے لیے۔ توڑ دیں آیتوں کو۔ یہ ربنا ایک ورڈ نہیں ہے، ربنا کتنے ورڈ ہیں؟ ایک رب ایک نا، لنا ایک ورڈ نہیں ہے، ایک لا ایک نا، مین ایک ورڈ ہے، ازواجنا 2 ورڈ ہیں، ازواج اور نا، و ذریاتنا قرۃ اعین، اعین کیا چیز ہے؟ آنکھ کی جمع، عین کی جمع اعین، ٹھیک ہے، آنکھیں۔ اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، قرہ کہتے ہیں ٹھنڈک کو، تو یہ منکر نسبتی ہے، قرۃ اعین۔ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا 12 بھی لکھا ہوا آج میں کنفیوز ہو گیا کیا کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ۔ ٹھیک ہے، زور سے بول دیا کرو، ایسی مسٹیک ہوا کرو۔ میں ربنا اے ہمارے رب، عطا کر، اس کا ترجمہ نہیں آتا، باقی سب کا ترجمہ آتا ہے آپ کو۔ ہمارے رب عطا کر ہمارے لیے، ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے، ہماری اولادوں سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔ کلیئر ہے؟ آج ہم نے مائے اور اور پڑھا ہے، صرف کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔